سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم بنفسه ومنهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اور جتنی بھی اس کی تعریف کریں کم ہے کہ اس محبوب کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں علم دین کی دولت سے نواز رہا ہے اور ایسی محافل ایسی نشستوں میں ہمیں نور بانٹنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور سوچ کو پاکیزگی عطا فرما رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پرفتن دور میں جہاں جدھر دیکھو شیطان کا شور ہے اور ظلم کا زور ہے اور تروڑ مروڑ ہے. دین سے بہت دوری ہے بلکہ دین دانوں سے دشمنی ہے، علم سے دشمنی ہے. علم دوست کم ہے، علم دین دوست کم ہے. علماء سے دشمنیاں ہیں، اولیاء سے دشمنیاں ہیں. تو ایسے دور میں جس دور میں میڈیا کے اندر دین کے حوالے سے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور علماء اولیاء مشائخ کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہوں اور علم کے متعلق عجیب قسم کی تشریحات، شریعت کے متعلق عجیب قسم کی تشریحات کی جا رہی ہوں اور بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ گمراہی اور وہ تیزاب اس کے ذریعے آ رہا ہو، پھر بھی دل میں خالق کائنات کا نور ہو، پھر بھی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی اور نور نصیب ہو، پھر بھی وہ علم کے راستے پہ ہو اور علماء سے اسے محبت ہو، اولیاء سے اسے محبت ہو اور جو اولیاء کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو علم کی روشنی میں چلنے والے ہیں، ان سے محبت ہو، تو پھر کہنا نہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا کتنا فضل کتنا کرم ہے کہ اس کرم پہ تو ہمیں قدم قدم پہ ہمیں اور ایسی پکیزہ محفلیں بھی دی ہیں کہ گائے بگائے آتے جاتے بیٹھتے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے، ہمیں علم کی توفیق دیتا ہے. ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور ایسے ماحول ہمیں مالک عطا فرماتا ہے، ایسی صحبتیں عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو اس نعمت پر کہ اللہ نے علم دین دیا ہے.
اللہ نے علم دین دیا ہے اور صرف اپنے پاس نہیں، آگے بانٹنے کی بھی توفیق دی ہے۔ اور اللہ جنہیں پسند فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب جنہیں پسند فرماتے ہیں اللہ نے ان کی محبت بھی دی ہے۔ اللہ علماء کو پسند فرماتا ہے، علماء کی مالی تعریفیں کرتا ہے، اور مالک کے محبوب علماء کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کوئی دنیا دار کمینہ اور کوئی دنیا دار کتا اگر علماء کی تعریف نہیں کرتا، علماء دین کے خلاف بولتا ہے اور طلباء دین کے خلاف بولتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ دشمن شروع سے چلے آ رہی ہیں۔ آپ ان کمینوں کو نہ دیکھو، آپ خالق کائنات کو دیکھو، مالک کائنات کو دیکھو، اور اس کے یار آمنہ کے لال کو دیکھو، جو قرآن نازل فرما کر علماء کی شانیں بیان فرماتا ہے۔ آمنہ کے لال کی زبان کھلتی ہے تو علماء کی فضیلت کے لیے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آگے کیا ہے جس کی تعریف اللہ کرے؟ بتاؤ، اس کے کیا بھی کچھ ہے؟ تو اگر کوئی بولتا ہے تو آپ علماء ہیں، دین حاصل کریں، آپ تو صبر کریں گے، علم جو پڑھ لیا ہے آپ کا حوصلہ بلند ہوگا، لیکن آپ سمجھیں گے نا کہ ہمارا مقام بلند ہو رہا ہے، یہ نقصان کر رہا ہے، یہ اپنی تباہی کر رہا ہے، یہ اپنی بربادی کر رہا ہے۔ یہ ہم پہ نہیں بول رہا، یہ رب پہ بول رہا ہے، یہ ہم پہ نہیں بول رہا، یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول رہا ہے، اور یہ اپنی تباہی اور بربادی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بس ہمیشہ یاد رکھو، اور یہ وصیت ہے، کبھی علماء شریعت پہ نہیں بولنا، علماء دین پہ نہیں بچو گے، نہیں بچو گے۔ یہاں بولنا تو جو زیادتی کرتا اس کا کیا حال ہوگا، جو انہیں تکلیف دیتا اس کا کیا حال ہوگا، اسے رب چھوڑے گا۔ اب آپ دیکھیں محمد فضال ویسی صاحب بھی علم کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، لیکن اللہ عز و جل نے خود فرمایا ہے، اس نے، اور اللہ عز و جل کا فرمان قرآن پاک میں آیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے یہ ہماری سمجھ میں بھی آیا ہے، ہماری سمجھ میں بھی آیا ہے، اور اس پہ ہم نے اللہ کے فضل سے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ جی کیا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ سنو دھیان سے، جن کی آنکھیں بند ہیں نا اندر کی، وہ کھولیں، وہ قرآن پڑھیں، کسی اور کے پیچھے نہ لگیں، قرآن کو پڑھیں۔ خالق کائنات کس انداز سے علماء کی شان بیان کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا کتاب کا، اس کا؟ تو یہ کتاب علم نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ علم۔ تو اس کا وارث کس کو بنایا؟ الذی اصطفینا، اسے جسے ہم نے چن لیا، جسے آپ فضائل صاحب سے پوچھو، استفینا جمع متکلم کا صیغہ، کتاب کا وارث بنایا کس نے؟ اللہ نے، بولو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر ان کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ کس نے؟ دو باتیں، کتاب کا وارث کس نے بنایا؟ تو کس نے چنا؟ کن میں سے؟ بندوں میں سے۔ کن میں سے؟ بندے تو بڑے ہیں اور گندے بھی بڑے ہیں، بندے تو بڑے ہیں، گندے بھی بڑے ہیں، اور دھندے بھی بڑے ہیں، دھندے بھی ہمارے شاعر صاحب نہیں کہتے، اس انداز سے کہتے ہیں، جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ تے سچ دا سودا ٹاواں ٹاواں، اتوں سارے بندے دستے، اتوں سارے بندے دستے، وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں، وچوں بندہ، آپ دیکھ لو تمہارے سامنے یہ بندے ہیں، یہ گندے ہیں۔ رب نے ہر بندے کو نہیں کہا ہم نے کتاب کا وارث بنایا اور ہم نے ان کو چنا۔ مالک کس سے چنا؟ عبادنا۔ اب عباد جمع ہے، نہ ضمیر بھی جمع ہے، متکلم کی اضافت ہو رہی ہے،
بندے تو بڑے ہیں لیکن ہر بندے کی قسمت میں یہ دولت نہیں ہے، ہر بندے کے مقدر میں یہ دولت نہیں۔ بندے کافر بھی ہیں، بندے مرتد بھی ہیں، بندے تو علماء کے دشمن بھی ہیں، بندے تو دین کے دشمن بھی ہیں۔ ہر شے ہی مملوک ہے، ہر شے ہی بندہ ہے، رب ان کا مالک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے عبد، عباد، یہ انسان کتنے ہیں؟ یہ سارے بندے ہیں، شیطان بھی بندہ ہی ہے، یہ دندہ ہے۔ تو اب بندے ہیں، فرمایا ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چنا انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا، انہیں ہم نے۔ اب دیکھو بندہ لمبی گفتگو نہ بھی کرے تو اتنے پہ اگر وہ سمجھ آئے تو کبھی بھی علماء شریعت، علماء دین پہ نہ بولے، رتی بر بھی کوئی ایمان ہو اس کے اندر اور اس کو کچھ سمجھ ہو، اس کی عقل کام کر رہی ہو۔ رب فرماتا ہے کہ یہ ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ کون سے؟ جن کو رب فرمائے میرے چنیتا ہیں، میرے پسندیدہ ہیں۔ کون؟ جن کو ہم نے علم دیا ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ہم نے ان کو وارث بنا لیا۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے اور انہیں ہم نے اپنے بندوں میں چنا ہے۔ آگے ذرا سنیں گے کو دماغ کی کھڑکی اور کھل جائے گی۔ ان کی اللہ عز و جل نے 3 کیٹیگریاں بیان فرمائی، جن کو رب نے فرمایا اپنے بندوں سے چنا، ہم نے کتاب کا وارث اور علم کا وارث بنایا۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ ظلم۔ یہ بھی سمجھ رکھیں، یہ نہ ہو کوئی مطلب کوئی اور لے جائے۔ ظالم لنفسہ، اللہ کہتا ہے چنے ہوئے ہیں، ہم نے وارث بھی بنایا ہے، عالم ہے، لیکن اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ متوسط حال ہیں، متوسطہ درمیانہ ہیں، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بھلائیوں میں آگے جانے والے ہیں، جو بھلائیوں میں آگے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ پڑھو اور قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو۔ رب فرماتا ہے علماء کی 3 کیٹیگریاں، تینوں کو ہم نے وارث بنایا، تینوں کو ہم نے بندوں سے چنا۔ ان میں پہلے اپنے نفس پہ ظلم کرتے، دوسرے درمیانے حال والے، تیسرے نیکیوں سے بھی آگے نکلنے، نیکیوں میں آگے نکلنے والے۔ تو پھر فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ اور ہم علم دین کی فضیلت کے لیے کچھ بھی پیش نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہی آیت کافی ہے۔ علماء کی شان میں اگر کوئی بھی آپ حدیث اور آیت پیش نہ کریں تو یہی آیت۔ کتنی دیکھو، بے عمل کے گناہوں سے اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں رب کتاب کا وارث بتا رہا ہے۔ نرا وارث ہی نہیں کہ صرف کہہ رہا ہے وارث ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے میرے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ اب نہیں آپ سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم دین کتنی بڑی دولت ہے، کہ بے عمل عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا لیکن علم پھیلا رہا ہے، دو نمبری نہیں کر رہا، علم شریعت دے رہا ہے، لوگوں کو نور دے رہا ہے، لوگوں کو نواز رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے، یوں چل رہا ہے، تمہاری دنیا آخر بہتر ہوگی، لیکن خود نہیں چل رہا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس گناہگار عالم کو، اس بے عمل عالم کو اللہ اپنی کتاب کا وارث بھی بتا رہا ہے، اور اللہ پاک اپنے چنے ہوئے بندوں میں بھی اس میں شامل فرما رہا ہے۔ اب دیکھو احادیث میں آیا ہے، آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سابقنا سابقن مقتصدنا ناجن وظالمنا مغفور اللہ۔ اس حدیث پاک میں بھی غور کرو، حضور فرماتے ہیں ہم میں جو سبقت لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا،
یہ جو نیکیوں آگے نکل گیا وہ تو آگے نکل گیا، جو متوسط حال کا ہوا وہ بھی ناجی ہوا، وہ بھی نجات پا گیا۔ اور وَالظَّالِمُنَا مَغْفُورُ اللَّهِ، اور جس عالم نے اپنے اوپر ظلم کیا علم کی فضیلت کی وجہ سے، وہ جو علم بانٹ رہا اس کی فضیلت کی وجہ سے مغفور اللہ، اس کی بھی مغفرت ہے، اس کی بھی، یعنی کلہم فی الجنہ، یہ سارے کے سارے جنت میں ہیں۔ ظاہر ہے جو نیکیوں میں آگے نکلنے والا وہ تو ہے ہی ہے، درمیانہ ہے اس کے متعلق بھی وہ نجات والا، اور جو اپنے نفس پہ عالم ظلم کر رہا ہے یہ کس وجہ سے جنت میں جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس وجہ سے جا رہا ہے اللہ نے اسے علم کی دولت دی ہے، اللہ نے اس کے کتاب کی دولت دی ہے، تو اسے پیار نہ ہوتا تو اسے کتاب کی دولت کیوں دیتا، اس سے دوستی نہ ہوتی تو اسے علم شریعت کی دولت کیوں دیتا، اپنے متعلق علم کیوں دیتا؟ اسی لیے دیا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمانا ہے۔ اس کا معاملہ فرمانا ہے، بخشش کا معاملہ فرمانا ہے۔ اب یہاں دیکھ لو تو جو علماء پہ بولتی ہیں، اس لیے علماء اگر عمل میں کوتاہی ہے تو پھر بھی نہ بولو۔ یہ آیت اور یہ حدیث ہماری تربیت کر رہی ہیں، ہمیں بتا نہیں ہے کہ علم کس وجہ سے ہم علماء کا چہرہ دے کے محبت نہیں کر رہے، ہم علم شریعت دے کے محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ کا علم دے کے محبت کر رہے ہیں، قرآن کا علم، اور اللہ نے فرمایا وجہ فضیلت ان علماء کی کیا ہے؟ علم دین، اس کی وجہ سے یہ شان مل رہی ہے۔ اگر یہ حدیث سے بات سماعت فرمائیں آپ حیران ہو جائیں کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ کس کی مثال دی؟ اس کی مثال دی کہ یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، وَيَنْسَى نَفْسَهُ، لیکن لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو، اس نے علم دین حاصل کیا، محنت کی، عالم بنا، علم بھی حاصل کرتا رہا، لوگوں کو خیر دیتا رہا، لوگوں کو شر نہیں بتایا، شر سے بچایا، اس سے بتایا یہ خیر کے راستے ہیں، یہ شر کے راستے ہیں، یہ اچھے راستے ہیں، یہ برے راستے ہیں، لیکن خود عامل نہیں تھا، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے اور لوگوں کو جگا رہا ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا۔ تو میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے کی مثال فتیلے کی طرح ہے، اس کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اسے آپ کہو کہ ایسے کی مثال موم بتی کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ خود جلتی ہے، دوسروں کو روشنی دیتی ہے، خود تو نہیں روشنی لے رہی لیکن دوسروں کو روشنی دے رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں لوگوں کو سکھاتا ہے خیر اور خود بھول جاتا ہے، اس کی مثال فتیلے کی طرح ہے، اس کی مثال روشنی کی طرح ہے کہ یہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے، لوگوں کو روشنی دیتا ہے خود۔ اب سمجھ آ گئی کہ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہو پھر بھی اس کی فضیلت ہے، پھر بھی اس کی فضیلت ہے، اس کے لیے پھر اس کی شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر آپ عمل نہیں کر رہا لیکن وہ علم چھپا نہیں رہا، وہ علم کی دولت آپ کے دے کر اس امت کا بھلا کر رہا ہے، وہ یہ میرے آقا فرما رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو، عالم شریعت اپنے علم پہ اگر عامل بھی عمل کرنے والا بھی ہو تو وہ چاند ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ٹھنڈا ہے اور تمہیں روشنی دیتا ہے، یعنی آپ ٹھنڈا ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے اور آگے بھی روشنی دے رہا ہے، یہ تو اونچا ہو گیا۔ لیکن دوسرا وہ ہے کہ شمع کی طرح ہے کہ خود تو جلتا ہے مگر تمہیں نفع دیتا ہے، تمہیں، اس لیے یہ دونوں ہی اچھے ہیں، پہلا اعلیٰ ہے دوسرا بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور تم تک خیر کو پہنچا رہا ہے۔ اس کی آپ کو سمجھ آئی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علماء شریعت سے پیار اور علماء کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا مرتبہ ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں جو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں آیا، اللہ نے کتاب کا وارث بنایا،
انہیں چنے ہوئے بندوں میں سے شمار فرمایا علم کی وجہ سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کے حق کو ہلکا نہ جانے گا، 3 شخصوں کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر وہی جو کھلا منافق ہے۔ کون؟ 3 شخصوں کا حق وہی ہلکا جانے گا جو کون ہے؟ بولو، بین النفاق، منافق بین النفاق، جو کھلا منافق ہے۔ یہ 3 شخصوں کا حق ہلکا جانے گا۔ 3 شخصوں کا حق، پہلے نمبر جو اسلام میں بوڑھا ہوا، جو اسلام میں، اس کا حق ہلکا جانے گا۔ ذو العلمی، عالم دین کا حق ہلکا جانے گا، عالم دین کی تحقیق کرے گا، عالم دین کو برا کہے گا، حضور نے اسے کھلا منافق فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تیسرا بادشاہ مسلمان عادل، جو بادشاہ ہے مسلمان ہے اور عادل ہے، اس کا کوئی حق ہلکا جانے تو حضور فرماتے ہیں وہ کھلا منافق ہے۔ اب آگے سنیں ذرا، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبغی علی الناس الا ولد بغی، لوگوں پر زیادتی نہیں کرے گا، لوگوں پر زیادتی نہیں کرے گا مگر ولد الزنا، مگر یعنی لوگوں پر وہ زیادتی کرے گا جو حرامی ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ میں نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تو خبر دی، وضاحت کی ہے۔ حضور فرماتا ہے ولد الزنا، زنا کا بچہ لوگوں پر زیادتی کرے گا، یا فی ارق منہ، یا من فی ارق، یا وہ زیادتی کرے گا لوگوں پر جس میں زنا کی کوئی رگ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کتنی سخت وعید ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ لوگوں پہ زیادتی کرنے والا ولد الزنا، یا پھر اس میں زنا کی کوئی رگ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس حدیث کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں خصوص کی طرف جائیں گے، پہلے عموم سامنے رکھو، ایک عام لوگوں پر زیادتی کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے۔ عام لوگوں پر جو زیادتی کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حرام زادہ، حرام کا بچہ ہے۔ اب گالی نہیں، مذمت حضور بتا رہے ہیں وہ اتنا کمینہ شخص ہے کہ جو لوگوں پہ زیادتی کرتا ہے وہ ولد الزنا ہے، یا اس میں زنا کی رگ ہے۔ تو جب عام لوگوں پر زیادتی کرنے والے کے متعلق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ارشاد فرمایا ہے، تو پھر علماء، اولیاء، ان کے متعلق زیادتی کرنے والے کے متعلق کیا ہوگا؟ اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آگے سنو، جب میں اس بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ جب عام لوگوں پر زیادتی کے بارے میں یہ حکم ہے تو علماء کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو لفظ ناس آیا ہے۔ کیا آیا لفظ؟ لا یبغی علی الناس، لوگوں پر جو زیادتی نہ کرے۔ اب اس ناس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ عام لوگ، لیکن امام حجت الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں سئل ابن المبارک من الناس، حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، فقال العلماء، پوچھا گیا کہ لوگ کون ہیں؟ کیا گیا؟ لوگوں کے متعلق پوچھا گیا، سئل الناس، پوچھا گیا من الناس، لوگ کون ہیں؟ یعنی یہاں آئے نا الناس، پوچھا گیا من الناس، لوگ کون ہیں؟ اب سن لو، حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہستی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور امام اجل ہیں، صوفیہ کے بھی امام ہیں، شریعت میں بھی امام ہیں، اور یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں جنہیں اولیاء بھی علماء بھی سلوٹ مارتی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا سئل ابن مبارک من الناس، یا ابن مبارک رضی اللہ عنہ بتائیے لوگ کون ہیں، لوگ کسے کہتے ہیں، الناس کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال العلماء، آپ میں مجھ سے پوچھتے ہو لوگ کون ہیں؟ میں لوگ علماء ہیں۔ کہا ناس کا لفظ علماء پہ بولا جاتا ہے، لوگوں سے مراد
علماء ہیں، یعنی ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے تلمیذ رشید عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو حدیث و فقہ، معرفت، ولایت سب میں یہ امام اجل ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ناس یعنی آدمی کون ہے؟ فرمایا علماء۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عالم نہ ہو امام ابن المبارک نے اسے آدمی نہیں کیا، جو عالم نہ ہو امام ابن مبارک نے اسے آدمی نہیں مانا، اسے آدمی نہیں گنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے انسان اور چوپائے میں علم ہی کا فرق ہے۔ کیا بتایا؟ انسان اور جانور میں کس کا فرق ہے؟ جانور دیکھا کس طرح مارتا ہے، کسی کا لحاظ کرتا ہے؟ بندہ پاؤں میں دیکھ کے کچل دیتا کہ نہیں؟ جو آئے کرتا ہے۔ ابھی کھول دو ادھر کسی کتے کو کھول دو، دیکھو کیا حال کرے گا۔ یہ شکاری کتے کھول دو، دیکھو کیا حال کریں گے، چھوڑیں گے کسی کو؟ یہ گائے بھینسیں چھوڑ دو، دیکھو کیا حال کریں گی، چھوڑیں گی؟ ابھی شیر درندے ان کو چھوڑ دو، یہ چھوڑیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں تمیز ہے؟ تو فرمایا کہ انسان اور چوپائے میں علم ہی کا تو فرق ہے۔ علم آتا ہے، بدے کو پہچان ہوتی ہے، اپنے کی غیر کی، درد آتا ہے، احساس ہوتا ہے، میرا بھی جان ہے، اس کی بھی جان ہے، میری بھی روح ہے، اس کی بھی روح ہے، میرا بھی جسم ہے، مجھے بھی سہولت آرام چاہیے، اسے بھی چاہیے، یہاں کا بھی چاہیے، آگے بھی چاہیے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا بڑا ہے، یہ عالم ہے، یہ راہبر ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ استاد ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، میرے یہ رشتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ علم دیتا ہے سوچ۔ کون دیتا ہے؟ اس میں پھر فرق آتا ہے۔ علم آتا ہے تو فرق آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ انسان اور چوپائے میں علم ہی کا فرق ہے، کہ چوپایا تمیز نہیں کرتا کیونکہ علم نہیں، اور انسان تمیز کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے میری پھوپھی ہے، میری خالہ ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا چھوٹا ہے، اسے میں نے یوں نہیں کرنا، رب ناراض ہوگا، یوں پیش آنا، میں نے زیادتی نہیں کرنی، رب ناراض ہوگا، میں نے دل جیتنا ہے، میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، انہیں مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ کس سے فرق آ رہا ہے؟ علم سے آ رہا ہے۔ آگے سنیں جو بات مکمل کرنے کو ہوں، کہتے ہیں انسان اسی سبب سے انسان ہے۔ انسان علم کی وجہ سے انسان ہے، نہ جسم کے سبب۔ کیوں؟ کیونکہ شرف جسمانی طاقت سے نہیں ہے۔ شرف جسمانی یہ طاقت سے نہیں کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی اگر کہیں کہ انسان کا جسم بڑا ہے، اس کی وجہ سے انسان ہے، شرف ہے، تو کہا پھر یہ شرف اونٹ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اونٹ جو ہے یہ جسمی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ ہی شرف انسانی جسے کے سبب ہے کہ اس کا جسم بڑا موٹا ہے۔ اس کا جسم اگر اس کو دیکھنا ہے تو پھر ہاتھی کو دیکھ لو، ہاتھی کا جسہ بڑا ہے، تو پھر ہاتھی کو انسان ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا جسے کی وجہ سے بھی انسان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بہادری کی وجہ سے انسان ہے، تو کہا نہیں۔ کیوں؟ شیر انسان سے زیادہ بہادر ہے۔ شیر انسان سے، پھر انسان شیر ہونا چاہیے؟ نہیں۔ تو خوراک کی وجہ سے یہ انسان ہے، اسے شرف ملا؟ کہا نہیں، کہ بیل کا پیٹ انسان سے بڑا ہے، تو خوراک تو وہ زیادہ کھاتی ہے۔ تو پتہ چلا انسان کا شرف کھانے سے بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں۔ تو کیا اس کا شرف جمع کی وجہ سے ہے؟ یہ بہت قوت رکھتا ہے کہ جمع، تو کہا چڑیا تو بہت یہ قوت رکھتا ہے چھوٹا سا ہے، اور وہ کتنی دفعہ جفتی کر لیتا ہے۔ تو انسان کا شرف تو اس کی وجہ سے بھی نہیں، یہ تو چڑے میں پایا جاتا ہے، زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر جسم کو دیکھو تو ہاتھی میں دیکھو، طاقت دیکھو کتنی ہے، ہاتھی کا جسم دیکھو، اور قوت دیکھو تو اونٹ میں کتنی ہے۔ تو پتہ چلا انسان نہ جسے کا نام ہے اس کی وجہ سے شرف ہے، نہ شرف جسمانی کی وجہ سے ہے، نہ جسے کی وجہ سے انسان کا شرف ہے، نہ انسان کا زیادہ کھانے کی وجہ سے شرف ہے، نہ اس کا پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ شرف ہے، نہ اس کا یہ جفتی کرنے سے اور یہ اپنی خواہش پوری کرنے سے اس کی وجہ سے اس کا شرف ہے۔ انسان کا شرف علم سے ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کر کے علم کی فضیلت ان کے سامنے کیا ہے؟ بس جو آج میں نے سبق دیا ہے کہ علماء سے محبت کرو،
علماء سے پیار کرو، جو بولتا ہے اس کے لیے دعا کرو، جو زیادتی کرتا ہے اس کے لیے دعا کرو، جو عام لوگوں پہ کرے وہ ولد الزنا ہے، جو علماء پہ کرے وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک جملہ ہی بندے کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔